تب مجھے پتہ چلا کہ ہم اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم جس گڈنائپر کے پاس ہے یہ دنیا کے سب سے خطرناک اور ذلیل ترین انسانی اغواکار ہے، جو کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے آپ کا سر آپ کے تن سے الگ کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ آخرکار وہ دن پہنچ گیا جس دن تہران شہر سے استنبول کے لیے میں نے اپنے دوسرے اور سب سے خطرناک گیم پر نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ میدان حسین آباد سے زمین کے اندر میٹرو سسٹم کے ذریعے ہم پارک آزادی کے لیے روانہ ہوئے، اور 1 گھنٹہ بعد میٹرو کے آخری اسٹیشن پر اتر گئے، جہاں سے ہم نے ایک عدد ٹیکسی پکڑی اور ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد پارک آزادی پہنچ گئے۔ یہ وہی پارک آزادی ہے جس کا ذکر میں نے سیزن 1 میں کیا تھا۔ خیر، یہاں انصار کے ساتھ آخر ملاقات میں ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی جو کہ میرے پاس ایک یاد کے طور پر رہ گئی، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا تھا، یہ ہمارا تقریباً گیم ہے، اور اس ٹائم ہم بیٹھے ہوئے پارک آزادی میں۔ یہ ایک شارٹ سی ویو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم میرے پاس میرا دوست بیٹھا ہوا ہے انصار، اور یہ رہا پارک آزادی۔ یہاں پر شاید آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم یہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے بعد یہاں سے ہم سفر پر روانہ ہوں گے۔ تو اس دفعہ جو میں گیم لگا رہا ہوں وہ میں کنٹینر کی گیم سے لگا رہا ہوں، تو کنٹینر سے لگا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آگے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ پارک آزادی میں بیٹھ کر انصار نے میرے لیے ایجنٹ کے ساتھ کال پر بات کی۔ ایجنٹ کے مطابق اس کا بندہ آدھے گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ ٹھیک 1 گھنٹہ بعد ایجنٹ کا بندہ ہمارے پاس پہنچ گیا، جو کہ ایک کار کا ڈرائیور تھا اور اسی اسمگلنگ کے راستے کار چلاتا تھا۔ میرے ایجنٹ نے اس کو سمجھایا تھا کہ آتے ہوئے یہ میرے گیم کا لڑکا ہے، اس کو ساتھ لے کر آنا۔ خیر، انصار نے جانے سے پہلے مجھے اس ڈرائیور کو سونپ دیا اور کہا کہ اس کے کمر میں درد ہے، تو لہٰذا راستے میں اس کو آگے کی سیٹ پر بٹھایا جائے۔ ڈرائیور نے انصار کی بات پر ہاں بھری، اور کچھ ٹائم بعد انصار وہاں سے واپس چلا گیا اور میں یہاں اکیلا رہ گیا۔ اس دوران انصار کے ساتھ تصاویر کھینچ کر میں نے اپنے گھر پر بھیج دی، اور یہ اس لیے کہ کہیں ان کے پاس یہ حادثہ نہ ہو کہ کہیں میں اکیلا تو نہیں۔ اور زندگی میں پہلا اور سب سے آخری جھوٹ جو کہ اس وقت میں نے اپنے گھر والوں کو بولا تھا، اور وہ یہ کہ اس گیم میں انصار میرے ساتھ ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ مجھے حادثہ تھا کہ اگر یہ جھوٹ نہ بولوں تو شاید گھر والے مجھے گیم پر اکیلے نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ خیر، کچھ دیر تک میں ایک درخت کے سائے پر بیٹھا رہا، اور پھر وہ ڈرائیور آیا اور مجھے تھوڑا آگے لے جا کر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بٹھا دیا، جو کہ افغانی تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا جو کہ افغانی پٹھان تھا اور بہت باتونی تھا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے 50-60 لوگوں کو کال کی کہ ماما، چاچا، تایا، میں ترکی جا رہا ہوں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا نام بشارت ہے، اور میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اور اپنے بارے میں جتنے کم لوگوں کو خبر دو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر مار کھاتے ہوئے پکڑے گئے تو اتنے سارے لوگوں کو اپنی پٹائی بھی بیان کرنی ہوگی کہ کہاں مار پڑی ہے۔ خیر، 1 گھنٹے بعد ہمارا ڈرائیور نمودار ہوا اور کہا کہ آپ کی گاڑی تیار ہے، تو لہٰذا آپ لوگ میرے پیچھے آئے تاکہ میں آپ کو گاڑی میں بٹھا سکوں۔ جب ہم گاڑی کے پاس پہنچ گئے تو وہاں پہلے سے ایک افغانی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، جس میں 7-8 عدد عورتیں شامل تھی۔ اب جب کہ ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ان افغانی فیملی نے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ساتھ عورتیں زیادہ ہیں، تو لہٰذا یا تو ہم اس گاڑی میں اکیلے جائیں گے یا آج گیم ہی نہیں لگائیں گے۔ مختصراً یہ کہ اس فیملی نے اضافی پیمنٹ ادا کر کے پوری گاڑی اپنے لیے خرید لی، اور ہم 3 لڑکے وہاں ایسے ہی کھڑے رہ گئے۔ اور یہ وہی گاڑی تھی جو کہ ہمارے ایجنٹ کی طرف سے ہمارے لیے مختص کی گئی تھی، مگر میرے ایجنٹ کا بندہ آیا اور ہم تینوں کو ایک الگ موٹر کار والے کے حوالے کیا، اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ یہ گاڑی آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کار کے ڈرائیور کو سمجھایا کہ اس کی کمر میں کوئی بیماری ہے تو اس کو آگے والی سیٹ پر بٹھایا جائے۔ اور یوں ان افغانی عورتوں کی وجہ سے ہم ایک غلط کار میں سوار ہو گئے، جس نے بعد میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہم سے لے لیا۔ خیر، ٹھیک دن کے 2 یا 3 بجے ہماری گاڑی پارک آزادی سے نکل گئی، اور وہی روٹ وہی راستے سے ہوتے ہوئے دیر رات تک ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی، جو کہ ایک الگ ہوٹل تھا۔ یہاں بھی وہی ماحول تھا جو کہ سیزن 1 میں نے بتایا تھا۔ ٹھنڈ کا مقدار بڑھ گیا اور یہاں اسی ہوٹل سے کھانا پینا کر کے ہم دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے، مگر کار میں بیٹھنے سے پہلے 2 لڑکے دوڑے اور آگے کی سیٹ پر بیٹھ گئے، مگر مجھے بھی راستے کی تھکاوٹ کا احساس تھا تو ان کو نہیں اتارا۔
اور جا کر کار کی پچھلی سیٹ پر باقی 8 لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تقریباً رات کی 3 بجے ہماری گاڑی اچانک پکے روڈ سے کچے میں اتر گیا اور ایک پہاڑ کی طرف کچے میں چڑھنے لگا، اور 10 منٹ کے بعد ہمیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ٹاپ پر اتار دیا۔ یہاں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی پولیس چوکی ہے جو کہ پہلے گیم میں ہم نے پیدل پار کی تھی، مگر میں غلط تھا کیونکہ وہ ایک الگ روٹ تھا، اور اس وقت ہم چالداران کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس وقت ہم ماکو کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس گاڑیوں نے ہمیں یہاں اس لیے اتارا کیونکہ ان گاڑیوں کا رینج یہی تک تھا۔ اب یہ ساری موٹر کار یہاں سے واپس چلی جائے گی، اور کچھ دیر بعد ہمیں آگے لے جانے کے لیے مزید موٹر کار آئیں گے۔ خیر یہاں ان موٹر کار والے نے ہمیں ایک دفعہ پھر گروپوں میں تقسیم کر دیا، اور مختلف بارڈروں پر جانے والے لڑکوں کو مختلف گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا۔ اس دفعہ ہمارے گروپ میں 10 لوگ شامل تھے، جس میں ایک افغانی فیملی میں ایک میاں بیوی کے ساتھ 2 بچے اور باقی کچھ بڑے کچھ چھوٹے، مگر ایک 12 سالہ لڑکا بھی موقع پر ہمارے گروپ میں موجود ہے۔ اس دوران ساری گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی طرف نکل گئی، اور ہماری گاڑی آدھا گھنٹہ بعد لیٹ پہنچ گیا، اور ہم سب اس ٹنڈ میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئے، مگر مجھے ٹنڈ زیادہ لگنے کی صورت میں ایک دفعہ پھر اس کار کی ڈگی میں لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ صبح کے قریب گاڑی اچانک پکے روڈ سے کچے کی طرف مڑ گیا، اور کسی جنگلوں اور جاڑیوں سے نکلتے ہوئے جا کے ایک جگہ رک گیا۔ کار کی ڈگی میں لیٹا ہوا مجھے اس سے پتہ چلا کیونکہ لگاتار درختوں اور جاڑیوں کی شاخیں ہماری گاڑی سے ٹکرا رہی تھی۔ طویل ٹائم تک اس جنگلوں میں رات کی اسی وقت سفر کرتے ہوئے ہماری گاڑی جا کر ایک جگہ رک گئی، جہاں مجھے ایک بکری کی چلانے کی آواز سننے کو ملا، اور ساتھ میں ایک کتا زور زور سے بونک رہا تھا۔ تو کار کی ڈگی میں لیٹا ہوا مجھے پتہ چل گیا کہ ہم کسی آبادی تک پہنچ گئے ہیں۔ کار کا ڈرائیور جو کہ میرے عمر کا لڑکا تھا نے آ کر کار کی ڈگی کھول دیا اور مجھے وہاں سے اتار کر گاڑی ریورس پر لے لیا، اور وہاں سے گاڑی کسی طرف دوڑا کے چلا گیا۔ یہاں ارد گرد دیکھنے سے پتہ چلا کہ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کانٹے دار صحرا ہے، جس کے بیچوں بیچ ایک کمرہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور ہمارے سامنے 3 عدد بکریاں زمین پر لیٹے ہوئے منہ میں کوئی چیز چبا رہی ہے، جس کی حفاظت کے لیے ایک عدد خونخوار کتا مامور تھا، جو کہ ایک لمبی رسی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور بڑی بدماشی سے ہماری طرف بونگ رہا تھا، اور اس کے بونگنے کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ اگر بیچ میں رسی نہ ہوتی تو ہمارا تو خیر نہیں تھا۔ اسی دوران ہم اسی کمرے کے باہر کھڑے ہیں اور نہایت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مگر ہمارا ڈرائیور کسی طرف غائب ہو گیا ہے، اور کمرے کا دروازہ لاک ہے، اور باہر ٹھنڈ میں رہتے ہوئے ہمارے خون جمنے کے قریب تھی۔ ہم یہاں گپ شپ میں مصروف تھے، اور افغانی فیملی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ افغانی آرمی ملی اردو کا سرباز تھا، مگر طالبان کی وجہ سے گیم لگانے پر مجبور ہوا۔ اسی دوران اچانک وہ 12 سالہ لڑکا ہماری طرف دوڑ پڑا اور کہا کہ سامنے سے کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی چوریاں اور تلواریں ہیں۔ بشارت نے جلدی میں سامنے ایک لاٹھی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور کہا کہ یہ اغواکار چور ہے، ہر شخص اپنی حفاظت کرے۔ اس افراتفری میں میں نے بھی ہاتھ میں کچھ پتھر اٹھائی اور خود کی حفاظت کرنے کے لیے چوکنا ہو گیا۔ وہ 3-4 عدد لوگ قریب آ کر اس کمرے کے اس طرف کڑے باتوں میں مصروف کچھ میٹنگ کرنے لگے، مگر کچھ دیر بعد ہمارے ڈرائیور بھی گاڑی سمیت حاضر ہوا، جس سے ہماری فکر تھوڑی کم ہونے لگی، اور وہ لوگ ہتھیاروں سمیت آ کر ہم سے پوچھنے لگے کہ ہاتھوں میں پتھر لیے کیوں کڑے ہو؟ آپ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ یہاں ہماری حفاظت میں ہو۔ اور اس کمرے کی دروازہ کھول کر اندر سے ایک بابا کو باہر نکال دیا، جو کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کب سے اغوا کر کے یہاں رکھا ہوا تھا۔ جب وہ ہم سب کو اس کمرے کے اندر لے گئے تو کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ کمرے کے اندر آتے ہی دیکھنے کو ملا کہ نیچے فرش پر کارپیٹ بچھایا گیا ہے، اور ایک طرف بہت ساری کمبلز پڑی ہوئی ہے۔ ہم سب نے اس میں سے ایک ایک کمبل اٹھائے اور اڑ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پیر پلانے لگے۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں میں سے 3 لوگ ہتھیاروں سمیت کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ ہر شخص اپنا اپنا موبائل اپنے سامنے رکھے۔ جب ہم نے دینے سے انکار کر دیا تو کہنے لگے کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم آپ لوگوں سے موبائل لے رہے ہیں، جو کہ کل آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اکثر اوقات گیم پر نکلنے سے پہلے آپ سے موبائل لے لیا جاتا ہے، اور کچھ شور شرابہ کیے بغیر اپنے موبائل ان لوگوں کو دینے پر رضامند ہوئے، مگر ہمارے ساتھ جو عورت تھی اس نے اپنا موبائل دینے سے انکار کیا کہ میرے موبائل میں میرے پرسنل تصاویر ہے۔ ان لوگوں نے لاکھ بار کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس عورت سے موبائل حاصل کرے، مگر ناکام رہے، اور کچھ ٹائم کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے اور کمرے کے دروازے میں کھڑے کچھ صلاح اور مشورہ کر رہے تھے۔
کچھ دیر بعد پھر سے کمرے میں داخل ہو گئے اور سب کو آگاہ کر دیا کہ جس کے ساتھ جیب میں جو بھی چیز ہے وہ اپنے سامنے رکھے، اور اگر بعد میں کسی کے ساتھ کوئی چیز برآمد ہوا تو اس کے ساتھ سختی کرنا ہماری مجبوری ہوگی۔ اس دوران ہمارے پاس جو بھی چیز تھا ہم نے اپنے سامنے زمین پر رکھ دیا، مگر وہ جس چیز کی تلاش میں تھے وہ ان میں سے نہیں تھا، اور 2 بندے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کی تلاشی لینے لگے۔ جس کے ساتھ جو بھی چیز برآمد ہوا ضبط کر لیا۔ جب میری باری آئی تو میرے ساتھ باقی سامان کے ساتھ ساتھ 1200 لیرہ اور 2 لاکھ تومن جرابے میں پڑے ہوئے تھے، جو کہ ان لوگوں نے مجھ سے لے لیے، مگر ہم سے وعدہ کرنے لگے کہ آپ کے پیسے اور موبائل بعد میں آپ لوگوں کو واپس لوٹائی جائے گی۔ مگر جب اس عورت کی تلاشی کی باری آئی تو اس نے شور مچایا اور موبائل اور پیسے دینے سے انکار کر دیا، مگر جب ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس سے موبائل لینے پر چڑھانی کرنے لگا تو اس عورت نے اپنا موبائل گریبان کے اندر ڈال دیا، اور جب وہ شخص اس لڑکی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا تھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ آپ نے ہم سب سے جو بھی چیز ملا لے لیا، مگر عزت پر ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، جس سے وہ لوگ غصہ تھوڑا کم کرنے لگے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ مگر مجھے ان کی اس حرکت سے اتنا تو شک ضرور ہونے لگا کہ شاید یہ انسانی اغواکار چور ہے، اور پاس میں بیٹھے بشارت سے کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم چوروں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، مگر بشارت جو کہ افغانی تھا اور پارسی زبان سمجھ سکتا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ نہیں، یہ چور نہیں، بس ویسے بائی سیکیورٹی بارڈر پر گیم پر نکلنے سے پہلے ہم سے موبائل لیتے ہیں، مگر مجھے سرفراز نے بتایا بھی تھا کہ کنٹینر میں بیٹھنے سے پہلے آپ کا موبائل آپ سے لے لیا جائے گا، جس سے میرا فکر تھوڑا کم ہو جاتا۔ مگر کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اس 12 سالے لڑکے کو باہر بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا آیا جو کہ پارسی زبان بول رہا تھا اور بشارت سے کہنے لگا کہ مجھے ان لوگوں نے باہر بلایا اور باہر لے جا کر مارا پیٹا کہ اپنے گھر والوں کا نمبر دو یا اپنے گھر والوں کو کال کر کے پیسے منگواؤ۔ تب مجھے پتا چلا کہ ہم اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم جس گڈنائپر کے پاس ہے یہ دنیا کے سب سے خطرناک اور ذلیل ترین انسانی اغواکار ہے، جو کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے آپ کا سر آپ کے تن سے الگ کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ خیر، یہ سارے کرد لوگ ہیں اور صلاح الدین ایوبی کے اولاد ہے۔ ان کا دادا صلاح الدین جس نے پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، مگر آج اس مرد مجاہد کے نواز سے ایرانی سرحد کے قریب مسافروں پر حملہ ور ہو کر ان کے قافلوں کو لوٹنے پر آمادہ ہے۔ خیر، یہ سارے چور شکل سے گورے اور نہایت خوبصورت تھے، مگر ان کی آنکھوں میں خون اور مظلوم پر ظلم صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور میری طرف اشارہ کر کے مجھے باہر بلایا۔ جب میں کمرے سے باہر چلا گیا تو باہر 4 آدمی کھڑے مجھ سے پارسی زبان میں کچھ بات کر رہے ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص پیچھے سے آیا اور مجھ پر وار کرنے لگا، اور میں جا کر اس طرف کانٹوں میں گر گیا۔ نیچے زمین صحرائی کانٹوں سے بھری پڑی تھی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ اور وجود چھوٹے چھوٹے کانٹوں سے بھر گیا۔ مگر جب میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک اور شخص آیا اور مجھے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مختصراً یہ کہ ان 4 آدمیوں نے میرا لاتوں اور گوسوں سے خوب سواگت کیا، اور مجھے اتنی مار پڑی کہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہوں۔ ان بے رحموں نے مجھے 4 بندوں کی مدد سے اٹھا کر اس کانٹے برو زمین پر دے مارا، اور یہ اس لیے کہ اس عورت سے موبائل لیتے وقت مجھے اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے 10 منٹ میں میرا غیرت مجھ سے نکال دیا اور اندر لے جا کر اس عورت کے سامنے گھٹنوں پر بٹھا کر میرے گلے پر چھری رکھ کر اس عورت کو کہنے لگے کہ اپنا موبائل پیسوں سمیت سامنے رکھو ورنہ اس کا گلا کٹ جائے گا۔ اس دوران اس عورت بیچاری کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور روتی ہوئی اپنا موبائل کچھ پیسوں سمیت نکال کر ان لوگوں کو پکڑا دی۔ عورت سے موبائل اور پیسے حاصل کر کے یہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ جب یہ لوگ باہر نکل گئے تو میرے سارے گروپ کے دوست ڈر کے مارے کانپ رہے تھے اور عورت سمیت آ کر میرے زخموں کو تلاش کرنے لگے۔ میں نے ان سب کو کہا کہ زخم کو گولی مارو، مگر میرا سارا وجود کانٹوں سے بھرا پڑا ہے، ان کو نکالنے میں میرا مدد کرو۔ اس دوران ہمارے ساتھ گروپ میں ایک پارسیبان افغانی لڑکا موجود تھا جو کہ قد اور وجود سے کافی طاقتور تھا۔ وہ ہم سب سے مشورہ کرنے لگا کہ یہ 3-4 بندے ہیں اور ہم 10 کے قریب ہیں، اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ان کو مار کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر آپ میں سے ہر شخص نے بہادری کا مظاہرہ کیا تو ہم شاید یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت سب کو یہ مشورہ دیا کہ شاید ہم سب ان سے لڑ کر ان 4 افراد پر قابو پا بھی لیں گے، مگر ایک تو یہ ان کا ایریا ہے جہاں ہمیں راستوں کا کوئی آتا پتہ نہیں کہ کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ ایک عورت کے علاوہ 2 بچے بھی موجود ہیں
جو کہ بھاگنے کے دوران ہماری رفتار پر اثر انداز ہوں گے، اور اگر ہم پکڑے گئے تو شاید ہمارے زندہ رہنے کی جو امید باقی ہے وہ شاید ختم ہو جائے۔ اس دوران مار بھی میں نے کھائی ہے، مگر میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ افغانی لوگ دشر کنی دی تو کہیں ایسا نہ ہو بنا سوچے سمجھے لڑ پڑے اور بعد میں ہمارے وجود پر چمڑا بھی نہ ملے۔ خیر ہمارے درمیان میٹنگ بغیر کسی نتیجے پر ختم ہوا اور ہر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ اس دوران صبح کی روشنی چھا گئی تھی اور سورج آسمان پر چڑھ چکا تھا کہ گرنائپر میں سے ایک شخص نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور ہم سب کو جگا کر کہنے لگا کہ ناشتہ کرو، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس وقت کپڑوں کے صابن کی طرح بازاری دہی کے ساتھ پلاسٹک کی طرح 5 دن پرانی روٹی ہمارے سامنے ناشتے میں حاضر تھی، جو کہ ایک ایک نوالا لینے سے سب کے دل خراب ہو گئے اور الٹیاں آنے لگی اور بنا کچھ کھائے پیے ہر ایک دسترخوان سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس وقت اس گرنائپر نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں زحمت دیے بغیر ہر ایک اپنے اپنے گھر پر کال کر کے پیسے منگوائے، اور اس کے بعد ہمیں حکم ملا کہ سب کے سب باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ جائے۔ ہم سب باہر جا کر موٹر کار میں بیٹھ گئے۔ جب یہ گاڑی یہاں سے روانہ ہوئی اور کچھ دیر تک سفر کی تو ارد گرد دیکھنے سے مجھے پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے ہم کو ایک ایسی غیر آباد، خطرناک اور ویران جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں پرندوں کا بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ خیر اس گاڑی میں ٹوٹل 1 گھنٹہ ان لوگوں نے ہمیں گول گول گھمایا اور آخرکار 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ پہنچ گیا جو کہ ڈراؤنی جگہ تھی، مگر ان لوگوں نے ہمیں یہاں نہیں اتارا اور اس پہاڑ کے دامن پر ہوتے ہوئے پہاڑ کے اس پار دوسری طرف کسی موجات کا جنگل نما باغ تھا جہاں پہلے سے 2 لوگ ہتھیاروں سمیت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اتار دیا اور خود بھی ہمارے ساتھ اتر گئے جو کہ دوسری گاڑی میں سوار تھے۔ اس دوران اس گاڑی سے اترتے ہی ہر ایک گرنائپر پر الگ الگ موبائل پر کسی کے ساتھ کال پر مصروف تھے اور ہم سب نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہاں تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اس دوران شاید 1 گھنٹہ گزر گیا اور ہر ایک لڑکے کو تھوڑا دور لے جا کر مار پڑی ہے کہ گھر سے پیسے منگائے، مگر مجھے لڑکوں کو مار کھاتے ہوئے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں زمین پر بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور مجھے میرے کندھے پر ایک لات دے مارا کہ اٹھ جاؤ۔ اب سب کے چہروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ میری مار کھانے کی باری ہے، مگر اچانک ایک گرنائپر کو کال آیا اور ہم سب کو ایک دفعہ پھر گاڑی میں سوار کر کے وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں لڑکوں سے باتیں کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ 12 سالہ لڑکے کے سمیت 5 افراد نے چوروں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں اور اب میں بشارت موٹا پارسیبان لڑکا اور عورت شوہر سمیت پیسے دیے بغیر ان کی قید میں ہے، اور اگلے چند گھنٹے یا چند دن ہمارے لیے کسی موت سے کم نہیں تھے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو ایپیسوڈ 2 میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ کی پازیٹیو کمنٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے سٹوری کو لازمی سننا چاہتے ہو۔ تو ادھر سردی بھی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور تقریباً 1.5 ہفتہ ہو گیا بارش یعنی لگاتار ہو رہی ہے، تو اندھیرا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے پھر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب پر آپ لوگوں کی پازیٹیو کمنٹ سے مجھے حوصلہ افزائی مل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں جلد از جلد کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ جتنا جلدی آ سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو اگر فیس بک سے آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ویڈیو کو لائک کرے، اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کرے کیونکہ یہ ٹوٹل 3 سیزن ہے اور انشاءاللہ العزیز رفتہ ہم سٹوری جو ہے نا وہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ڈھیر سارا پیار، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔